پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب، پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب، عرض متاع عقل و دل و جان کیے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قضا سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور ترتیب کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ تمام تر ویڈیوز جو ہے وہ شوق سے سن رہے ہوں گے، اور میں یہ التماس پہلے بھی کرتا رہا ہوں، اب دوبارہ کر رہا ہوں کہ ان میری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں، آگے سے آگے شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ وہ احباب جو غالب کے ساتھ ایک گونا تعلق رکھتے ہیں یا اردو لسانیات و ادبیات کے ساتھ وابستہ ہیں، سب کا کچھ نہ کچھ جو ہے فائدہ ہوتا چلا جائے۔ اور جب وہ چینل سے وابستہ ہوں گے تو وہ اپنی انپٹ بھی دیں گے، تو اس سے ریورس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ تو آئیں اب بلا تاخیر اس شعر کی جو ہے تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلا مصرع ہے کہ پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طرح۔ شوق سے مراد، جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے، کہ عشق اور شوق یہ تقریباً دونوں جو ہیں وہ مترادف الفاظ ہیں، اور غالب کے ہاں بلکہ ہماری جو مشرقی شعری روایت ہے اس میں یہ دونوں لفظ جو ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی شوق سے مراد عشق ہی ہے۔ تو پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب، یعنی پھر جو غلبہ عشق جو ہے، غلبہ شوق جو ہے، وہ کسی خریدار کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ کون سی ایسی تجارت کرنے جا رہا ہے کہ اس کو کسی خریدار کی جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی۔ بات یہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک استعارے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں خرید و فروخت کا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس چند چیزیں ہیں، ٹھیک، جو کہ دوسرے مصرعے میں مذکور ہیں، اور وہ کیا ہے؟ متاع عقل و دل و جاں۔ متاع کہتے ہیں سامان کو، یاد رکھیے، عرض کہتے ہیں پیش کرنا۔ تو یہ جو مسٹر عاشق ہیں یا صاحب شوق ہیں، ان کے پاس تین چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ متاع عقل، دل اور جان۔ تین چیزیں، عقل، دل اور جان، بس یہی ان کی کل کائنات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہی وہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ عقل، اگر عقل مفقود ہو جائے کسی بھی انسان کے اندر تو انسان یوں سمجھے کہ ایک بیکار جو ہے ایک ہیومن بینگ ہو جاتا ہے۔ اور دل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور جان، وہ انسان کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز بے جان ہو جائے تو وہ رہ ہی نہیں سکتی۔ الغرض اپنی جان کہ جو کہ اس کی ایگزسٹنس کی، اس کی موجودگی کی ضمانت ہے، نمبر ایک۔ اسی طرح سے دل جو کہ فہم و ذکا کا مرکز ہے، اور عقل جو کہ یوں سمجھیں کہ پھر اس سے بھی آگے کی چیز ہے ایک طرح سے، کہ جس پر ہر چیز کا دار و مدار۔ یعنی عقل و دل و جان کہہ کر آپ یوں سمجھیں کہ غالب نے اپنی تمام کائنات، کسی بھی انسان کی سب کچھ جو بھی متاع ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، اس کا ذکر کرتی ہے۔ یعنی اپنا سب کچھ، یہ جو متاع عقل و دل و جان ہے، یہ گویا کہ ایک طرح سے استعارہ ہے اپنی تمام تر موجودات سے۔ کسی شخص کے پاس جو کچھ بھی موجود ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہے کوئی انسان یا کوئی صاحب شوق لے کر بیٹھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے عوض میں اس کو کچھ مل جائے۔ یہ سب کچھ چلا جائے لیکن اس کے عوض میں جو ہے اس کو کچھ مل جائے۔ یہ ہے وہ تجارت، ٹھیک، کہ جس کو کرنے کے لیے اس کو ایک خریدار کی تلاش ہے۔ یعنی خریدار کا مطلب کیا؟ کہ یہ تینوں چیزیں لے کر اپنا آپ اس کے سپرد کر۔ پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب، عرض متاع عقل و دل و جاں کیے ہوئے۔ یعنی کاش کوئی ایسا شخص ہو، اور وہ جو ایک ایسا شخص ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نکرہ ہے یا غیر متعین ہے، وہ معرفہ ہے اور متعین ہے۔ وہ معرفہ کون ہے؟ وہ متعین کون ہے؟ وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا معشوق ہے، کہ جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔
چنانچہ عاشق چاہتا ہے کہ اس کی ہر چیز، اس کی کل متاع جو کہ عقل و دل و جان پر مشتمل ہے، معشوق آئے اور اس سے یہ تینوں چیزیں لے. کیوں؟ کہ اس کو اس کا وصل مطلوب ہے، اس کو اس کی رضا مطلوب ہے، اس کو اس کی یوں سمجھے کہ مہربانی، اس کی ایک چشم کرم جو ہے وہ مطلوب ہے کہ میری یہ تینوں چیزیں لے لے اور مجھ پر ایک لمحے کے لیے مہربان ہو جائے. بس اس شعر کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ میرا سب کچھ لے لے لیکن مجھ پر ایک نگاہ کرم ڈال دے، مجھ پر کچھ دیر کے لیے مہربان ہو جائے. لیکن غالب نے اس کو جس انداز میں پیش کیا، اپنے سب کچھ کو متاع کے ساتھ مشبہ بہی کیا، اور پھر جس کو وہ دینا چاہتا ہے یا جس کے حصول کا وہ متمنی ہے اس کو خریدار کے ساتھ تشبیہ دی، کمال کر دی. اب دوبارہ جو ہے شعر کو دیکھیں کہ پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طرف، کہ آج پھر غلبہ عشق جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور پھر محبوب کی تلاش ہے، پھر اسی ستمگر کے کوچے میں چل نکلنے کو جی کر رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس غزل کے تمام تر اشعار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. یہ غزل مسلسل ہے. بالکل اس سے پہلا جو شعر ہے کہ پھر دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، پندار کا صنم کدا ویرا کیا. تو وہاں غالب جو جا رہے ہیں خالی ہاتھ نہیں جا رہے، اپنی یہ تینوں چیزیں عقل و دل و جان، یعنی متاع عقل و دل و جان جو ہے سر پہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں. ان تینوں چیزوں کو جو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے طواف کوئے ملامت کو چل نکلے کہ اے محبوب، اے میرے معشوق ستمگر، اے میرے معشوق ستم پیشہ، یہ تینوں چیزیں لے لے لیکن اپنی ایک نگاہ کرم سے مجھے فیض یاب کر دے. لیکن اب کوئی ایسا خریدار غالب کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کا فیصلہ تو وہاں جانے پر ہی ہوگا. لیکن غالب نے اس پوری غزل میں بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی تمناؤں کا اور اپنی ایک طرح سے محرومی کا تذکرہ کیا ہے، اور کمال انداز میں تذکرہ کیا ہے، اور رنگ بھر کے رکھ دیے ہیں ہر شعر میں. تو امید ہے کہ اس شعر کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ تفہیم ہو گئی ہوگی. اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمارا فقیر آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.